اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جن صحابہ کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت ارقم بن نبی الارقم، قریش کا دانشور ان کو ٹائٹل دیا گیا ہے اس کتاب میں. پڑھتے ہیں جن کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکہ معظمہ میں یہ لہر دوڑی کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہاشمی اور قریشی لوگوں کو توحید باری تعالیٰ کی دعوت دے رہے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے یہ لہر قریش کے بیشتر گھروں تک جا پہنچی. اس ایمانی لہر کے جھونکوں نے بنو مخزوم کے گھروں پہ دستک دی. یہ گھر کوہ صفا کی چوٹی پر واقع تھے جہاں سے حرم مکی صاف طور پر دکھائی دیتا تھا. ان مبارک لہروں کی سرسراہٹ نے بنو مخزوم کے ایک نوجوان کے کانوں کو چھوا. اسے محسوس ہوا کہ اس کے کان ایمان کی آواز سننے کے لیے مائل ہیں. اس کا دل کلمہ توحید سے جھوم اٹھا اور اس نے بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے کہا: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ نوجوان ارقم بن نبی الارقم مخزومی اور قریشی تھا جس نے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دل و جان سے قبول کیا جو اسے دنیا اور آخرت میں حیات جاودانی عطا کر دے. یہ نوجوان ان خوش نصیب افراد میں سے تھا جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور اعتماد کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر واقع اس کے گھر کو مجاہدوں کی تربیت، دلوں اور روحوں کو ثقیل کرنے اور محبت اور امن و آشتی کی دعوت دینے کے لیے ایک مدرسے کی حیثیت دی. سیدنا ارقم نے اس وقت اسلام قبول کیا جب قبیلہ بنو مخزوم میں ابو جہل بن ہشام اور ولید بن مغیرہ جیسے بڑے بڑے فاسق و فاجر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے مختلف حربے استعمال کرتے تھے. سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جب ایمان نے اپنی جگہ بنا لی تو ان کی نظروں میں اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کے سوا ہر ایک کی حکمرانی ہیچ ہو گئی. پھر ان کے دل میں نہ بنو مغیرہ کا کوئی ڈر رہا اور نہ ہی بنو مخزوم کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا بیج خاندان قریش کے ہر گھر میں بو دیا. مکہ معظمہ کے اس سرخیل نوجوان نے اسلام قبول کر لیا لیکن اسلام ابھی تک اہل ایمان کے سینوں میں سربستہ راز بنا رہا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کہاں بجا لائیں، وہ اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کہاں کریں تاکہ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں نور کے راستے پر چلا دیں اور ان کو لے کر جنت کے راستے پر گامزن ہوں. چنانچہ یہ سب کچھ سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سر انجام پایا. آئیے ہم ایمان و عبادت کی زندگی گزارنے کی سعادت حاصل کریں اور دار ارقم میں قدم رکھیں. سیدنا ارقم بن ابی ارقم کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس جود و صفا کے پیکر، ہونہار شاہ سوار اور ہر دل عزیز ذہین و فتین کے اوصاف و خصائل اچھی طرح جان لیں. امام ذاہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: سیدنا ارقم خاندان قریش کے ایک دانشور سپوت تھے. نیز فرماتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی تھے جنہوں نے ابتدائی مرحلے میں ہی اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مستدرک میں لکھتے ہیں: سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 افراد کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا. انہوں نے اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اور سیدنا عثمان بن مظعون نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ساتھ اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدری صحابہ میں سب سے آخر میں وفات پائی. ان کی کنیت ابو عبداللہ جبکہ ان کے باپ ابو ارقم کا نام عبد مناف تھا. سیدنا ارقم کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے محتاط دانشور اور ذہین و فتین تھے. عبادت اور جہاد سے بڑی دلچسپی رکھتے تھے. ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ ہر بھلائی کام میں آگے بڑھ جائیں. ان عظیم اور دلکش خوبیوں کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب سیدنا ارقم پر پڑی کہ ان کا گھر اسلام کا گہوارہ بنے جہاں سے حق کی آواز چہارسو پھیلے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جائے. نبوت کے چوتھے سال کے آغاز میں جب محمدی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرکین مکہ اسے روکنے کے لیے سرگرم عمل ہو گئے. اسلام سے نبرد آزما ہونے کے لگے
اہل اسلام کو ایذا دینے لگے۔ جو اسلام میں داخل ہو جاتا اسے اذیت ناک سزا دیتے اور طرح طرح کی عبرتناک و دردناک سزاؤں کے ساتھ ان کے در پہ ہوتے۔ بہادر مومنوں کی جانب سے بھی صبر و استقامت کی حیرت انگیز کارنامے ظہور پذیر ہونے لگے۔ اسلام کی خاطر اذیت پانے والوں کی فہرست بڑی طویل ہے۔ کفار مکہ کو جب کسی کے اسلام قبول کرنے کا پتہ چل جاتا تو اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے، اسے سزا دیتے اور طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا کرتے تاکہ وہ اسے دوبارہ اپنے آبائی دین کی طرف لوٹا دیں اور اسے آزمائش میں ڈال دیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرانے ساتھی شریف الطبع نوجوان اور نڈر بہادر سیدنا ارقم بن ابی ارقم کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ یہ گھر کوہ صفا کی چوٹی پر واقع تھا، جہاں سے حرم مکی، پارلیمنٹ ہاؤس، قریش کی نقل و حرکت، شرپسندوں کی کاروائیاں اور کعبہ شریف کے ارد گرد جو کچھ بھی ہوتا صاف دکھائی دیتا تھا۔ یہ گھر شرپسندوں کی نگاہوں اور ان کی گناہ آلود محفلوں سے بالکل الگ تھلگ تھا۔ ان اندوناک حالات میں محمدی دعوت کے پرچار کے لیے حکمت و دانائی کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے خفیہ ملاقاتیں کریں۔ اگر آپ ان کے ساتھ اعلانیہ ملتے تو فریقین کے درمیان تصادم کا اندیشہ تھا، اور یہ بات جانی پہچانی تھی کہ اگر یہ ٹکراؤ ہو جاتا تو مسلمانوں کی پسپائی کا باعث بنتا۔ لہذا حکمت و دانائی پوشیدہ رہنے میں ہی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم چھپ چھپ کر عبادت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا کرتے تھے، البتہ رسول اللہ دعوت اور عبادت قریش کی آنکھوں کے سامنے بجا لایا کرتے تھے، لیکن اہل توحید ملاقات خفیہ کیا کرتے تھے۔ سیدنا ارقم بن نبی ارقم مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک گھر کو نبوت کے 5ویں سال دعوت اسلامی کا مرکز قرار دیا گیا اور اسے مسلمانوں کے اجتماع کے لیے مختص کیا گیا۔ سیدنا ارقم کے گھر میں مسلمان نماز پڑھتے اور دینی مسائل سیکھتے تھے۔ جن کے دل اسلام کی طرف راغب ہوتے وہ شرف ملاقات کے لیے اسی گھر میں حاضری دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ غور سے سنتے تو ان کے سینوں میں اسلام کے لیے انشراح پیدا ہو جاتا۔ وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جاتے، جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تھا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ لگے۔ میں اس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ دعوت محمدیہ کو صیغہ راز میں رکھنا محض ایک منفی موقف نہیں تھا کہ جس میں کوئی حص و حرکت ہی نہ پائی جاتی ہو، بلکہ یہ اپنے نشیب و فراز کے اعتبار سے سراسر ایک مثبت موقف تھا، کیونکہ یہ عسکری تربیت، صبر آزما مدافعت اور افراد کی ہمہ جہتی تیاری کے لیے بنیادی نوعیت کا موقف تھا، تاکہ مدرسہ محمدیہ سے ایسے شاہ سوار، دانشور اور بلند مرتبہ اشخاص نکلیں جو دنیا میں نور پھیلائیں اور روئے زمین پر عدل و انصاف کا بول بالا کریں۔ اس طرح دار ارقم مسلمانوں کی دینی تعلیم کا پہلا ادارہ اور اس قرآن کریم کے حفظ کا پہلا مدرسہ قرار پایا، جو حبیب رب کبریا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گاہے بگاہے نازل ہو رہا تھا۔ ہم ابھی تک اسلام اور امن و آشتی کے گہوارے ارقم بن نبی ارقم مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گھر میں ہیں۔ ہمیں ابھی تک دعوت کے خفیہ مراحل کے زینے طے کر رہے ہیں اور خفیہ دعوت کی حکمت کے درست ہونے کا بڑا اہتمام کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، جس پوشیدہ دعوت نے اپنے پہلے ہی قدم پر قریش کے 2 بہادر آدمیوں کو ایمان کی روشنی میں کھینچ لیا۔ ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غلبہ عطا کیا، اپنے کلمے کو بلندی عنایت کی اور اپنے نبی کی تائید کرتے ہوئے ان کے پہلو کو مضبوط کر دیا۔ اس دعوت نے اپنی خوشبوؤں سے رچے بچے میدان میں قریش کے ہر دل عزیز نوجوان، اللہ اور رسول کے شیر، شہیدوں کے سردار اور توحید و اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے تجربہ کار شاہ سوار سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کے رضائی بھائی اور نسب میں آپ کی خالہ کے بیٹے تھے، اس طرح کہ ان کی والدہ حالہ بنت وحیب بن عبد مناف بن زہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف کی چچا زاد بہن تھی۔ پھر رازدارانہ انداز میں دعوت پیش کرنے کے سیاسی اسلوب نے دار ارقم کے آنگن میں دنیا کے ابتری انسان، عظیم مرتبت شخصیت، مسلمانوں کے وقار، فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچ کر لا کھڑا کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب کے اسلام قبول کرنے کی داستان روز روشن کی طرح عیاں اور مشہور و معروف ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تو راستے میں آپ کو سیدنا سعد بن ابی وقاص ملے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے۔ سیدنا عمر ان کی طرف چلے، گھر پہنچ کر انہوں نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، غصے سے اندر داخل ہوئے اور دریافت کرنے سے پتہ چلا کہ سعد نے درست کہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو مارنا شروع کر دیا، لیکن اپنی بہن کی بلند ہمتی اور جرأت سے متاثر ہو کر اسلام کے متعلق سوچنے پر مجبور ہو گئے۔
ان سے قرآن کی تلاوت سننے کے بعد مسلمان ہونے کے لیے دار ارقم میں حاضر ہونے کی فرمائش کی۔ دار ارقم پہنچ کر عمر نے دروازے پہ دستک دی، ہاتھ میں برہنہ تلوار تھامے ہوئے تھا۔ جو ہی گھر کے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اس کا دامن پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا اور پوچھا، اے ابن خطاب، بتائیے کیسے آنا ہوا؟ سیدنا عمر دھیمی آواز میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے رسول، میں اللہ، اس کے رسول اور اس کی طرف سے نازل کردہ دین پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا، اور ساتھ ہی دار ارقم میں موجود صحابہ کرام نے اس زور سے اللہ اکبر کہا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج گئیں۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عثمان بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ میری عمر ابھی 60 سال تھی۔ میرے والد گرامی نے 6 افراد کے بعد اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ ان کا گھر مکہ معظمہ میں کوہ صفا پر واقع تھا۔ یہ وہ گھر ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں جلوہ نشین ہوئے۔ یہیں آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ نے سموار کی رات یہ دعا کی تھی، الہی ان دو آدمیوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا کر، وہ عمر بن خطاب ہو یا عمر بن حشام المستدر الحاکم۔ سیدنا عمر دوسرے دن صبح کو ہی دار ارقم آ گئے اور اسلام قبول کیا۔ سب وہاں سے باہر نکلے اور بآواز بلند اللہ اکبر کہا، اعلان بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس روز سے دار ارقم کو اسلام کا گہوارہ قرار دے دیا گیا۔ سیدنا ارقم اور ان کے گھر کے بارے میں یہ گفتگو کس قدر شیریں، رسیلی اور مٹھاس بھری ہے کہ جس گھر سے حق کی آواز کا چلنا دنیا میں عام ہوا اور دنیا والوں کے کانوں میں رس کھولا، اس گھر سے تربیت پا کر دین حق کے شاہ سوار نئی نسلوں کے بانی، نئی تاریخ رقم کرنے والے اور دنیا کے سردار بنے۔ سیدنا ارقم بن ابی ارقم نے صرف اپنے گھر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں نہیں دیا، بلکہ اپنے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے مشرکین کے ہاتھوں اذیت اٹھائی اور صبر کیا۔ جب مدینہ کی طرف ہجرت کا آغاز ہوا تو انہوں نے بھی مہاجرین کے ساتھ ہجرت کی سعادت حاصل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بنو زریق نامی انصار کے محلے میں ان کو ایک گھر عنایت کیا اور اس کا نام بھی دار ارقم ہی رکھا گیا۔ سیدنا ارقم نے مدینہ منورہ میں انصار کے ہمراہ رہائش اختیار کی۔ جب مہاجرین و انصار کے درمیان موافقات یعنی بھائی چارے کا نظام قائم کیا گیا تو رسول اللہ نے ان کے اور ابو طلحہ زید بن سہل انصاری کے درمیان موافقات کا رشتہ قائم کیا۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ان دو معزز شاہ سواروں کے درمیان موافقات نے جود و صفا کے مرکز مدرسہ نبوت کو نتیجہ خیز بنا دیا۔ دونوں کی بہادری اور پیش قدمی کی شہادت میدان ہائے جہاد نے دی۔ دونوں غزوہ بدر، غزوہ احد اور دیگر مارکوں میں رسول اللہ کے ساتھ شریک ہوئے۔ ان سنہری واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے جس سے سیدنا ارقم کا مقام و مرتبہ بہت بلند دکھائی دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن انہیں ایک تلوار دی جس کی شان بڑی ہی نرالی تھی۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ارقم کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تمہارے پاس سامان ہے اسے زمین پر رکھ دو۔ ابو اسید السادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عائز مخزومی کی تلوار اٹھائی اور سیدنا ارقم بن ابی الارقم کے سامنے اس تلوار کی تعریف بیان کی تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تلوار مجھے عنایت کر دیجیے۔ آپ نے وہ تلوار انہیں عطا کر دی۔ سیدنا ارقم کے بارے میں مصادر و مراجع بتاتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل بجا لاتے ہوئے آپ کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ وہ ایسا محض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے۔ اللہ کی عبادت بڑی محبت، دل لگی اور بڑی دلچسپی کے ساتھ کرتے تھے۔ سیدنا ارقم کے بارے میں یہ بھی مذکور ہے کہ انہوں نے بیت المقدس جانے کا ارادہ کیا، اس کے لیے مکمل تیاری کر لی۔ جب تیاری سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ سے الوداعی ملاقات کریں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کہاں کا ارادہ ہے؟ عرض کی، نہیں ہے اللہ کے رسول، بلکہ میں بیت المقدس میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، مسجد حرام کے علاوہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا دیگر مساجد کی نسبت 1000 درجے زیادہ بہتر ہے۔ سیدنا ارقم بیٹھ گئے اور اس سفر پر روانہ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا۔ سیدنا ارقم امانت دار اور وفادار صحابی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور کیا تو انہوں نے پوری ذمہ داری سے اس فریضے کو سر انجام دیا۔ سیدنا ارقم زندگی بھر عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھے جاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات تک ان سے راضی تھے۔ سیدنا ارقم کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی۔ ان کی مرویات میں سے ایک یہ بھی ہے، جو شخص جمعہ کا روز لوگوں کی گردنیں پھلانگے اور ان کے درمیان فاصلہ پیدا کرے، یقیناً وہ اس شخص کی طرح ہے
جو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچ رہا ہوگا۔ سیدنا ارقم بن ابی ارقم نے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور خلفائے راشدین کے مبارک ادوار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ زندگی گزاری۔ خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کرام ان کا بہت ہی احترام کرتے تھے۔ ہر کوئی سیدنا ارقم کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا اور آپ کے مقام و مرتبہ کو پہچانتا تھا۔ ہر شخص آپ کے میدان جہاد اور دیگر مثبت میدان ہائیکار میں جذبہ احسار اور عظیم کارناموں سے واقف تھا۔ امیر معاویہ کے دور حکومت میں سیدنا ارقم پر برحق موت کی غشی طاری ہوئی اور انہیں محسوس ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ان کے پوتے عبداللہ بن عثمان بن ارقم اپنے دادا کی زندگی کے آخری لمحات کی روداد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سیدنا ارقم بن نبی ارقم کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہ وصیت کی کہ میری نماز جنازہ سیدنا سعد بن ابی وقاص پڑھائیں گے۔ امیر معاویہ کی طرف سے مروان بن حکم ان دنوں مدینہ کا گورنر تھا اور سیدنا سعد بن ابی وقاص وادی عقیق میں واقع اپنے گھر میں رہائش پذیر تھے۔ سیدنا ارقم وفات پا گئے۔ جب سیدنا سعد کی آمد میں تاخیر ہو گئی تو مروان نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا جنازہ ایک غیر حاضر شخص کی وجہ سے روکا جائے گا؟ خود آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا، لیکن عبید اللہ بن ارقم نے مروان کو روک دیا۔ قبیلہ بنو مخزوم کے لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ ہم آپ کو نماز جنازہ نہیں پڑھانے دیں گے۔ ابھی یہ اسی کشمکش میں تھے کہ سیدنا سعد تشریف لے آئے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں صحابہ کرام اور تابعین اعظام بہت بڑی تعداد میں جمع ہوئے۔ مدینہ منورہ میں منادی کرنے والے نے بآواز بلند کہا کہ دارالاسلام کے مالک سیدنا ارقم وفات پا گئے ہیں، لہٰذا مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور علماء و فقہا کثیر تعداد میں جمع ہو گئے اور میت کو لے کر آخری منزل کی طرف رواں دواں ہوئے تاکہ انہیں اللہ علیم و خبیر کے جوار رحمت میں پہنچا دیا جائے۔ سیدنا ارقم نے امیر معاویہ کے دور خلافت میں 53 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر 83 ایئرس تھی، 83 سال تھی۔ یہ تھے سیدنا ارقم بن ابی ارقم، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاہ سوار، دانشور، دارالاسلام کے مالک اور اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے والے ایک ہر دل عزیز انسان۔ اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی۔ جزاک اللہ خیر آپ سب کا۔